الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Ms. Nisha, the second host here, who will welcome our delegates in that foreign language. I just welcomed you in my own language. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, I welcome you all on behalf of Shah Abdul Latif Bhattai Cultural Association. Today, to our delegates, I address that Pakistan is a country rich of cultures, norms, and it's divided into 4 provinces. And each province has its own culture, its music, its norms, and its different etiquette. So, we begin our day with this, and I'll begin the day with the recitation of the verses from the Holy Quran. For the tilawat, I would like to invite Dr. Ikramullah Mohsin Sahab. Prayer position, please. یوسف تو تیرا طالب دیدار بنایا یوسف تو تیرا طالب دیدار بنایا ایسا تجھے خالق نے کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا
سوشل اینڈ کلچرل ایسوسیشن ہر سال ایک تقریبات منعقد کرتی ہے جس میں شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا ڈے، حضرت شکر سرمس رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قلندر لال شہباز، حضرت بابا پھلے شاہ، اور سال میں ایک دفعہ صوفی کانفرنس ہم منعقد کرتے ہیں، اور ایک دفعہ سندھی کلچر ڈے کے حوالے سے شاہ عبداللطیف سوشل اینڈ کلچرل ایسوسیشن اپنے پروگرام منعقد کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آج جو ہمارے آرٹسٹ ہیں بہت اچھے فنکار ہیں، اور میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے باہر کے ملکوں کے ایمبیسیڈرس یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ محترم ہمارے حافظ صاحب یہاں پہ اسپیشلی انہوں نے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے وہ یہ کیا ہے، کچھ دن پہلے ہماری ایک بات ہوئی تھی کہ تقریب میں ایک آفس میں پی ٹی وی پہ آئے تھے پروگرام میں، تو جنرلی ان کو میں نے صرف دعوت دی کہ ہمارا اگلے مہینے پروگرام ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیا کرنا ہے، تو میں نے کہا ہمارے پاس میوزک ہوتا ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ایوارڈ سیریمنی ہمیں کریں۔ تو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اسپیشلی ایوارڈس جو ہیں وہ وہاں سے بنوا کے آئے ہیں، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب عدنان خان صاحب کا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے، جو آج آرٹسٹ بھی ان کے لیے بھی ان کو جو ہم کچھ پیمنٹ کریں گے ان کے لیے بھی عدنان خان صاحب نے ہمارے ساتھ بڑا سا تعاون کیا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اسی طرح ہم کسی سے وہ کرتے نہیں ہیں، اسپیشلی ہم خاص طور پہ ہماری جو تنظیم ہے اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم کلچر کی ثقافت جو ہے ہماری اس کی اور سماجی خدمات کریں، ادبی حوالے سے ان کو پروموٹ کیا جائے۔ تو آپ کی مہربانی کہ آپ یہاں پہ آئے، اور ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو۔ ان تینوں سفیروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ یہ اپنے اپنے ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں، ہمارے ملک کے لیے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پروگرام کی صدارت کر رہے ہیں حافظ صاحب، اسپیشلی ان کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں تعاون کیا۔ اس کے ساتھ نیو ریئل اسٹیٹ کے ہیں خرم شہزاد صاحب، ان کا، اور اس کے علاوہ دلاور صاحب ہیں ان کا، اور ملک نور اوان صاحب آئے، مسلم لیگ نون جاپان کے صدر ہیں، وہ جاپان کے کلچر کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو بہت شکریہ آپ سب کا ایک بار پھر سے، جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، جو ہمارے مہمان ہیں اور جو دوسرے شہروں سے بھی آئے ہیں۔ کہ ہم سب کو چاہیے کہ اس کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے پروموٹ کریں دنیا میں، کیونکہ ثقافت کسی بھی علاقے کی لوگوں کی پہچان ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ پہچانے جاتے ہیں۔ سندھ کی ثقافت میں وہاں کے لوگوں کی مٹی کی خوشبو پائی جاتی ہے، اور وہاں کے جو لباس ہے، خاص طور پر سندھی ٹوپی یا اجرک جو چادر ہم کہتے ہیں، وہ خاص طور پر بہت دلچسپ ہے اور ساری دنیا کے لوگ اس کو چاہتے ہیں۔ اور وہاں کی جو شادیاں ہیں، جو رسم و رواج ہے اور طور طریقے جو ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ ہم سب کو وہ دیکھنا چاہیے، ایکسپلور کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں کون کون سی کلچرل چیزیں ہیں، تو ہمیں یہ ایکسپلور کرنا چاہیے۔ First of all, let me to say that it is a great pleasure today to be here with my Pakistani brothers and sisters. Welcome all of you. And it is a great pleasure to be a part of Sindh Cultural Evening today in this Pakistan Press Club. Allah bless Pakistan with everything, with nature, with culture, with people, with population, with everything. And I will say that Pakistani culture is one of the richest cultures which we have in Muslim Ummah. And you can see a lot of sign of Pakistani culture also in our country, in Azerbaijan. If you will visit Azerbaijan, you can see at the center of this Azerbaijan, at the center of Baku, Multan Saray, which been Sindhi Cultural Day. Distinguished guests, ladies
and gentlemen, Assalamu alaikum and good evening. Thank you. My name is Kibet Bito. I'm the Kenyan ambassador. And I'm happy to be here this evening to join you in celebrating the culture of sin. I am happy to know that I'm proudly and honorary Sindhi. That is why I took time to go to the stage and dance with my friends. My name is Mehmet Emre Aktun'a and I'm the country head of Turkish Cooperation and Coordination Agency. We are working for the betterment of Pakistan. We are an official governmental agency from Turkey. We have established more than 150 projects from 2010 up to now. For the things, we have completed some water plants, water filtration plants also, tube wells, and some medical equipment for the hospitals in health sector and education sector mostly. It's a great honor to be here, to be involved in this Sindhi Cultural Day. You know, Turkey and Pakistan is brotherly countries and we don't have many differences. So I love your food, I love your music, and I hope that was really a nice organization. والسلام على رسول الله ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Few words I will say in English about our guests. They should listen about Pakistan. For National Press Club Islamabad, I really appreciate and thankful for them. They have given the place and we could do this best program. And for our honorable guests from Turkey, from Kenya, from Azerbaijan and other countries, we really appreciate your presence here and you have given a time out. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मिस्टर मौजूद है नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में। आज सिंधी कल्चर पे प्रोग्राम यहाँ पे हुआ और देखें हमने भी सिंधी टोपी पहनी हुई है, उनके साथ मिल के हम मना रहे हैं। और इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं सासा की चेयरमैन है जो अफशा मलिक साहब, आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैडम, जो आप ये भी कल्चरल शो करा रही हैं सिंध का, इससे आप क्या शो करना चाह रही हैं, क्या बताना चाह रही हैं कि हम लोग कल्चर भूल चुके हैं? नहीं, दरअसल हम तो कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए करवा रहे हैं। भूलना तो आपको देखिए
دنیا میں آپ جہاں بھی چلے جائیں جو ترقی یافتہ قومیں ہیں وہ وہی ہیں جو اپنے کلچر سے اپنی ثقافت سے اپنی زبان سے جڑی ہوئی ہیں. آپ چائنا کو دیکھیں, جرمنی کو دیکھیں, ترکی کو دیکھیں, فرانس کو دیکھیں, وہ ان کی جو زبان ہے وہ اپنی زبان بولتے ہیں, اپنی زبان میں تعلیم دیتے ہیں اور اپنی زبان میں کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں. تو دور حاضر میں ضرورت سمجھ کی ہے کہ ہم نے اگر اپنی ایز اے قوم پہچان کروانی ہے تو ہمیں اپنے کلچر کو زندہ رکھنا ہوگا اور زندہ رکھنے کے ساتھ اس کی پروموشن کے لیے بھی کام کرنا ہوگا. آج آپ نے دیکھا کہ مختلف ممالک کے سفیر آئے ہوئے تھے اس پروگرام میں, ان کے آنے کا مقصد بھی یہی تھا اور ہمارا بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ ہمارے علاقائی کلچر سے واقف ہوں اور وہ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے, جو ہم پاکستانی انگریزی زبان بولتے ہوئے نظر آتے ہیں, انگریزی لباس میں نظر آتے ہیں, پتہ چلے کہ ہمارا رچ کلچر موجود ہے, ہماری رچ ہسٹری موجود ہے اور ہمیں اس کو زندہ رکھنا ہے. اور زندہ رکھنے کی کوشش کے حوالے سے آج کے دن منعقد کیا گیا تھا. ہماری جو ایسوسیشن ہے شاہ عبد اللطیف کلچر مٹائی ایسوسیشن, کلچرل ایسوسیشن, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے تمام علاقائی جو ثقافتی ہسٹری ہے اس کے حوالے سے, زبانوں کے حوالے سے, لباس کے حوالے سے لوگوں کو متعارف کروائیں, بلکہ نہ صرف نیشنل لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پر. بڑا اچھا لگا جی وہاں کے اور یونیک قسم کا ہے اس میں پروموٹ کرنا چاہیے اور پورے پاکستان میں یہ ہونا چاہیے. بڑا اچھا کیا آپ نے اسلام آباد میں آرگنائز کیا اور بڑے اس میں لوگ تھے آئے, امبیسڈر آئے ہوئے تھے, انہوں نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور پھر ہر سیزن کے ساتھ بہت زیادہ بہت اچھا لگا کلام شاہ مٹھائی کا, بہت اچھا لگا. کلچر کو پروموٹ کرنے کی بہت اچھا ذریعہ ہے اور اس طرح سے ہونا چاہیے. اس طرح سے ہمارے پاکستان کا بیرون ملک لوگوں کو سفیر بھی آئے ہوئے تھے تو بہت اچھا ہے ہم سب کے لیے. ہم اپنے ثقافت کو اس طرح سے پھیلا سکتے ہیں. میرا خیال میں ہے کہ ہم لوگ اپنی ثقافت کر سکتے ہیں, جو کلچر ہے اس کو بھولتے نہیں جا رہے. جی ہے, تو اس طرح کے ایونٹ سے ہم لوگ اپنے کلچر کو پروموٹ کر سکتے ہیں, لوگوں کو بتا سکتے ہیں جو بھولی ہوئی چیزیں ہیں ان ایونٹ سے ہمیں وہ ریممبر ہو جائے گی. بہت شکریہ, تھینک یو. جی صاحب موجود ہے نیشنل ٹرسٹ اسلام آباد میں, یہاں پہ آج کے حوالے سے کلچر پروگرام ہوا. آج حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسپیشلی کویت سے آئے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تھینک یو ویری مچ. پہلے تو آپ کے چینل کا اور آپ کا بہت شکریہ جنہوں نے یہاں پہ کام کیا. ہمارا سے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ٹورزم کوآرڈینیٹر کویت کے لیے ہوں, تو مجھے وہ کام بھی کرنے پڑ رہے ہیں اپنے ملک کے لیے جو میں نے کبھی نہیں. تو کلچر کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستانی کلچر بڑا رچ کلچر ہے اور پاکستان کے ملٹی کلچر ہیں اور اس کو ہم پاکستانی کلچر کا نام دیتے ہیں. اس حوالے سے ہمیں تمام سارے جو پاکستانی ڈفرینٹ ٹائپ کے کلچر ہیں, مثلا پنجابی کلچر ہے, کشمیری ہے, سندھی کلچر ہے, ان سب کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے. اس کی ایک اس طریقے سے پاکستان کا یہ کلچر دنیا میں اس کو لے لینا. مقصد دراصل یہ ہے کہ جب تک پاکستانیوں کے بارے میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیسے ہیں, کیا کرتے ہیں, تو ہمارا ان کے ساتھ ایک اچھا ٹائی اپ نہیں ہو سکتا. ہم اصل ٹورزم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, تو کلچر کو پروموٹ کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی کیونکہ ہم وہاں پہ ایز اے پاکستانی ہوتے ہیں تو تمام جو ہمارے کلچر ہیں اس میں ساری پاکستانی کمیونٹی شامل ہوتی ہے. اسکول کے بچے شامل ہوتے ہیں, جو ہمارے نیشنل پروگرامس ہوتے ہیں, نیشنل ایونٹس آتے ہیں, اس میں سارے کلچرس کو ڈسپلے میں لاتے ہیں اور بچوں کو اس میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کہ بچے اسکول کے آگے ہمارے سارے کلچر کو پیش کرتے ہیں. اس میں ملٹی نیشنل اسپیشلی ہر لوگ وہاں کرتے ہوتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا ایک لیونگ اسٹائل اور ہمارا کلچر ان کے سامنے جاتا ہے. تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو عربی ہیں وہ ہمارے کلچر کو بڑا پسند کرتے ہیں, بلکہ میں نے دیکھا کہ انٹرنیشنلی پاکستانی کلچر کو نہ صرف پسند کیا جاتا ہے, لوگ اس کو اڈاپٹ بھی کرتے ہیں, کپڑے بھی پہنتے ہیں اور اس کو ہمیں ایک پلس پوائنٹ لیتے ہوئے اس کا بینیفٹ لیتے ہوئے ہمیں اپنی طرف پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ کلچر کو بھی یوز کرنا چاہیے. ان شاء اللہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں سوال. پاکستان بزنس سینٹر کو پریزنٹ کر رہے ہیں یہاں پہ.
زاہد چتوئی صاحب اور مس سائمہ جو کہ اس سے سب کی دعوت دی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کا کلچر کا موومنٹ ہو رہا تھا جس کے لیے حافظ محمد شفیق صاحب نے اس پروگرام میں ایک بڑی ذاتی طور پر دلچسپی لی اور آج ہم آپ سب کے ساتھ یہاں موجود ہیں اور اس موقع پہ میں زیادہ لمبی بات نہیں بلکہ ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ اس طرح کی محافل اس طرح کی تقریبیں قوموں کو زندہ رکھنے کے لیے ایسی تقاریب کا انعقاد ضروری ہے کلچر ہماری ثقافت بڑے امیر ہے اس کا اس کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے باقی اللہ تعالیٰ پاکستان کی